زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم یہاں کیوں ہیں اور اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کی روشنی میں انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات شروع ہوتی ہے قرآن کے ایک بنیادی تصور سے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ اصل میں ایک دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ مگر یہ دھوکا ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ چلیے اس کو آگے سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ دھوکا ایک غلط سفر پر نکل جانے کا نام ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے جو شاید ہماری زندگیوں کی حقیقت بیان کر دے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ نے پورا پلان بنایا، سامان باندھا کہ دہلی جانا ہے، لیکن غلطی سے آپ کو چنئی جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا گیا۔ سوچئے کیا ہوگا؟ منزل کہیں اور سفر بالکل ہی دوسری سمت میں۔ اب دیکھیے، یہ صرف کوئی کہانی یا مثال نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کی، بہت سے لوگوں کی زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ منزل کچھ اور ہوتی ہے، پر دنیا کی چکا چون ہمیں کہیں اور ہی لے جاتی ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اپنا راستہ درست کرنا ہوگا، کیونکہ اگر راستہ ہی ٹیڑھا ہوگا تو منزل قریب آنے کے بجائے اور دور ہوتی چلی جائے گی۔ ہمیں اپنے سفر کرنے کا انداز بدلنا ہوگا تاکہ ہم اپنی اصل منزل تک پہنچ پائیں۔ اور یہ جو بھٹکنا ہے نا، یہ صرف ایک انسان کا ذاتی نقصان نہیں ہے۔ جب پوری قوم بھٹک جائے تو اس کی تباہی یقینی ہے، اور اس تباہی کی شروعات ہوتی ہے سب سے قیمتی چیز کے ضائع ہونے سے، یعنی وقت۔ وقت ایک ایسا خزانہ ہے جو ایک بار چلا گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ آج کا دن جو گزر گیا وہ ہمیشہ کے لیے گزر گیا، دنیا کی ساری دولت بھی مل کر اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس وقت کو کیسے برباد کر رہی ہے۔ بڑی تکلیف سے یہ بات کہی گئی کہ جس قوم کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، اس کے نوجوان گلیوں کے نکڑوں پر بیٹھ کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، بالکل بے فکر، بے مقصد۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ اس بے حسی تو سمجھانے کے لیے ایک اور چونکا دینے والی مثال سامنے آتی ہے۔ یہ موازنہ شاید تلخ لگے لیکن سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک طرف برائلر مرغیاں ہیں، ایک کو اٹھا کر ذبح کر دیا جاتا ہے اور باقی آرام سے دانہ کھاتی رہتی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری طرف ہماری قوم ہے۔ روز خبریں آتی ہیں، مسجدوں کے مینار گرا دیے گئے، بزرگوں کے مزار جلا دیے گئے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، لیکن یہ سب ہمارے لیے بس ایک خبر بن کر رہ گیا ہے۔ وہ جو ایک اجتماعی درد اور احساس تھا وہ کہاں چلا گیا؟ لیکن بات مایوسی کی نہیں ہے، ہمیں اپنی تاریخ کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ہماری تاریخ ایسے نوجوان ہیروز سے بھری پڑی ہے جنہوں نے بہت کم عمری میں وہ کارنامے انجام دیے جو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے ان سے کچھ سیکھیں۔ پہلی مثال ہے محمد بن قاسم کی، وہ نوجوان جس نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا تھا اور ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اور عمر سن کر تو حیرانی ہوگی، صرف 19 سال! سوچئے ذرا، 19 سال کی عمر میں جب آج کل لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، انہوں نے ایک پوری تاریخ رقم کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اس سے ایک ایسا کام لیا جسے آج بھی ہر مذہب اور مکتب فکر کے تاریخ دان یاد کرتے ہیں۔ اگلی مثال ہے طارق بن زیاد کی، ایک ایسا عظیم کمانڈر کہ آج یورپ کے ایک حصے کا نام جبرالٹر یعنی جبل طارق انہی کے نام پر ہے۔ جب انہوں نے یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا تو ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ جوش اور ولولے سے بھری عمر جسے انہوں نے تاریخ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اور ان کا عزم تو دیکھیے، یورپ پہنچتے ہی اپنی کشتیاں جلا دیں، مطلب واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا۔ پیغام صاف تھا، یا تو یہاں ہماری قبریں بنیں گی یا ہمارا پرچم لہرائے گا۔ تیسری مثال ایک ایسے نوجوان کی ہے جنہوں نے تلوار سے زیادہ اپنے کردار سے دلوں کو جیتا۔ سالار مسعود غازی، جو خواجہ غریب نواز سے بھی 200 سال پہلے ہندوستان تشریف لائے، اور ان کی عمر بھی صرف 19 سال تھی جب انہیں شہادت نصیب ہوئی، لیکن اس چھوٹی سی عمر میں ہی وہ سلطان اولیاء یعنی ولیوں کے بادشاہ کا لقب پا چکے تھے۔ یہ تھے ہمارے بزرگ، ہمارے ہیروز، ان کی زندگیوں میں ایک مقصد تھا، اور دوسری طرف ہم ہیں۔ یہ موازنہ ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو ان تمام کہانیوں کا، ان تمام مثالوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لاتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اپنے پیچھے کیا میراث چھوڑ کر جائیں گے؟ یہ ایک دعوت فکر ہے
کہ اٹھو اور کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہارا نام بھی تاریخ میں لکھا جائے، ایک ایسی زندگی جیو جو دوسروں کے لیے مثال بنے، جسے آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم نے کچھ بڑا نہ کیا تو قبرستان تو بھرے پڑے ہیں، کون یاد رکھتا ہے کہ کس قبر میں کون سو رہا ہے؟ ناموں کے پتھر بھی وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں۔ کیا ہم بھی انہی گمنام لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی کہانی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہے؟ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔